أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو اس بات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ جس پاک پیغمبر کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی سیرت طیبہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور چونکہ آپ بحیثیت معلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے تمہارا استاد بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور کسی بھی استاد کی لیاقت کا پتہ اس کے شاگردوں سے لگتا ہے کہ جن کی تربیت استاد نے کی ان کے شاگرد کیسے، اگر شاگرد لائق ہوں گے، اچھے ہوں گے تو استاد قابل تعریف ہوگا، اگر استاد نے محنت نہ کی ہو تو پھر استاد کے متعلق کوئی بھی اچھا لفظ نہیں کہتا۔ میرے عزیز بھائیوں، جس استاد کی گواہی اللہ دے، جس کے متعلق اللہ رب العزت خود کہے کہ انہوں نے بحیثیت استاد تعلیم و تربیت کا حق ادا کر دیا، جن لوگوں کے اندر گئے انہیں پاک اور صاف کر دیا۔ آپ سورۃ جمعہ اس کے آغاز کو پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، یسبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمان کے اوپر ہیں جتنی مخلوقات، آسمان کی چھت کے نیچے جتنی ہیں، سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ الملک، وہی بادشاہ ہے، العزیز، وہی غالب و حکمت غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ مالک آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، میں نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا جنہیں اللہ کی پہچان نہیں تھی، جو بتوں کے پجاری تھے، جو جہالت کی زندگی بسر کرتے تھے، جنہیں اپنے انجام کے متعلق بالکل خبر نہیں تھی کہ آنے والے وقت ان کے ساتھ کیا معاملے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسول، اس رسول نے آ کے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اپنی آیات کی تلاوت کی، ویزکیہم، ان درماندہ لوگوں کو، ان دنیا کی غلاظتوں میں الجھے ہوئے لوگوں کو پاک اور صاف کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے ان کے کردار کو صاف کیا، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ کتاب کیا؟ قرآن کریم۔ حکمت کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ۔ یہ دونوں چیزیں سکھا دی۔ وہی لوگ
جنہیں دنیا کسی کام کا نہیں سمجھتی تھی وہ دنیا کے امام بن گئے، وہ سب سے بڑے سالار کہلوائے، وہ سب سے بڑے اچھے حکمران کہلوائے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سب گمراہ تھے۔ ان کی تربیت کس نے کی؟ جناب محمد الرسول اللہ نے۔ انہیں پاک کیا اور انہیں زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، وہ گرے ہوئے انسانوں کو دنیا کی امامت سونپ دی۔ یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کی، اور ان کے شاگردوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ پاک ہو گئے تھے، ان کا کردار صاف ہو گیا تھا۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں ان کے کردار کو داغدار کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بڑوں کو ان کے متعلق بدگمان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا، جھوٹ اس طرح پھیل جائے گا کہ انسان جھوٹے کو سچا سمجھیں گے اور سچائی کی بات کو جھوٹ تصور کریں گے، کیونکہ پروپیگنڈا ہی اتنا ہوگا۔ عربی زبان کی، عربی ادب کی ایک پرانی کتاب قطف الازہار، جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں ہمیں عربی ادب کے متعلق وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس میں ایک کہانی تھی بڑی عجیب و غریب۔ اس پروپیگنڈے کے متعلق سمجھایا گیا، کہنے لگے انہوں نے وہ کہانی اس طرح لکھی کہ ایک شخص تھا، اس نے منڈی سے بکرا خریدا۔ جب وہ منڈی سے باہر لے کے آیا تو وہاں 3 ٹھگ کھڑے تھے۔ انہوں نے سوچا بندہ طاقتور ہے، چھین نہیں سکتے، کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ یہ ہمارے دام میں آ کے بکرا ہمیں آپ خود ہی دے جائے۔ آپس میں مشاورت کی، اور یہ بات یاد رکھیں جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے کمینے اور بدفطرت ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا الکافر والمنافق زج لئیم، کافر اور منافق آدمی کمینہ اور بدفطرت ہوتا ہے، یہ منفی جو پلاننگ ہے بڑی کرتا ہے، شیطانیت ذہن میں ہوتی ہے۔ انہوں نے آپس میں پلاننگ کی، کہنے لگے اس کے رستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ شخص ایک شخص کے پاس سے گزرا، اس نے اسے کہا کتا کتنے کا لیا ہے؟ وہ کہنے لگا پاگل ہو، بکرے کو کتا کہہ رہے ہو؟ وہ اتنا اس کے ساتھ الجھا، اتنا اس نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، بالآخر وہ کہنے لگا یار جو بھی ہے چھوڑو، مجھے جانے دو، جو بھی ہے میرا ہی ہے نا، وہ کتا ہے یا بکرا جانے دو۔ وہ تھوڑا سا آگے گیا تو دوسرا بندہ مل گیا، اس نے بھی یہی کہا کتا کتنے کا لے کے آئے ہو؟ اس کے ساتھ بھی الجھاؤ اس نے کیا، اور وہ بھی اسے کافی دیر زج کرتا رہا اسی بات پہ، وہ بے وقوف ہو، یہ کتا ہے، تم بکرا سمجھ رہے ہو۔ جب وہ تیسرے کے پاس گیا، اس نے اسی طرح کہا، تو اس نے سوچا میں ہی کہیں پاگل نہ ہوں، گھر والے جاتے ہی مذاق کریں گے کہ تم کتا بکرا کہہ رہے ہو، یہ تو کتا ہے۔ اور اس نے بکرے کو ہوتے ہوئے سچ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے اسے چھوڑ دیا اور چل پڑا، اور وہ ٹھگ لے کے بکرا چلے گئے۔ اس طرح کے کمینے لوگ آج بھی ہیں، اللہ جن کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ وہ اچھے تھے، وہ کہتے ہیں وہ اچھے نہیں تھے، اور ہم ان پروپیگنڈے کو قبول کر رہے ہیں۔ جبکہ 2 جگہ پہ قرآن کریم میں، اور ایک میں آغاز میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورت الفتح 26واں پارہ، اس کی آخری آیت ہے۔ یہاں پہ اللہ نے نام لے کے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ قرآن کریم میں 4 مقام ہے جہاں رسول اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان میں ایک مقام یہ ہے سورت الفتح کی آخری آیت میں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے ان کے ساتھیوں کی اللہ تعریف گواہ کر رہے ہیں اور ان کے متعلق گواہی اور شہادت دے رہے ہیں۔ اب آپ دانا اور عقل مند لوگ ہیں، اگر کسی شخص پہ الزام ہو، عدالت میں اس کا مقدمہ ہے،
اگر دو اچھے لوگ گواہی دے دیں کہ یہ شخص ایسا نہیں تھا، عدالت اسے بری کر دیتی ہے، اسے کلین چٹ دے دیتی ہے کہ اس کے متعلق جو الزام تھا وہ غلط ہے۔ اگر ہم دنیا میں کوئی اچھے انسان کسی شخص کے متعلق گواہی دے دیں تو ہم اس کے متعلق سوچ لیتے ہیں، ہم اس کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں چونکہ فلاں فلاں شخص نے گواہی دی کہ اس کے کردار میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر دنیا کے دو انسانوں کی گواہی مان کے ہم اسے سچا تسلیم کر لیتے ہیں تو کیا اللہ کی گواہی مان کے نہیں مانیں گے کہ وہ بھی شخصیات سچی تھی؟ اللہ گواہی دیتے ہیں والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ پہلے نام لیا رسول اللہ کا، اور آپ پورا قرآن پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی اللہ نے نام لیا صفاتی نام لیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، ایسے کر کے پیار سے نام لیا۔ لیکن یہاں نام لے کے اس لیے کہا کہ کسی شخص کو کنفیوژن نہ ہو کہ پتہ نہیں کس نبی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے نام لے کے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ کہا اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب دیکھیں، کہا کفار پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، گواہی کون دے رہا ہے؟ زمین و آسمان کا مالک۔ دیکھیں، ممکن ہے میں یا آپ ہم کسی سے اپنا آپ چھپا لیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے من کے اندر جو ہے اسے چھپا لیں، دوسرا نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ تو وہ ذات پاک ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ بھی جانتا ہے، بلکہ جو سوچ مجھے آئندہ آنی ہے اللہ اس سوچ کو مجھ سے پہلے جانتا ہے کہ یہ آئندہ کیا سوچے گا۔ کیا اللہ کو غلطی تو نہیں لگ سکتی؟ اللہ ان کے متعلق فرما ہے اشداء علی الکفار۔ اسی طرح سورۃ مجادلہ 28واں پارہ، اس کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اب تم کبھی نہیں انہیں پاؤ گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اسے اپنا دوست کبھی نہیں بنائیں گے، اس کے ساتھ دشمنی رکھیں گے۔ ولو کانوا آباءہم، چاہے ان کا باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کیا واقعتاً انہوں نے ایسا کیا تھا، تو ہمیں احساس ہوتا ہے جنگ بدر کے بعد حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ حضرت ابو بکر کو ملتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان آپ جنگ میں 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہا اگر تو 1 دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اسی طرح اور بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ان تینوں کو قتل انہوں نے کیا، حالانکہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو گواہی دی وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہے؟ ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں جو اللہ نے کہا من وعن، انہوں نے اسی طرح کر کے دکھایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ دیکھیں ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ، بعض اوقات ہم ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں ایمان ختم ہی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ان کے متعلق جو رسول اللہ کے شاگرد ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فیہم الایمان، میں نے ان کے دلوں پہ ایمان کو لکھ دیا ہے۔
اب جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو کیا میں یا کوئی اور اس کا حق بنتا ہے کہ ان کے ایمان پہ انگلی رکھے؟ گواہی اللہ دے رہا ہے، اولئک کتب فیہم الایمان فی قلوب وأیدہم بروح منہ، میں نے جبریل کے ساتھ ان کی مدد کی، اپنے فرشتوں کو بھیجا، ہر میدان میں ان کی مدد کی، اور پھر اللہ ان کے لیے انعامات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، میں انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تمہیں یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، میں ان پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ بات یاد رکھو، اس کائنات میں میرے ساتھی کون ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہی میرا گروہ ہے، یہی میرے ساتھی ہیں۔ قل الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یقینی بات ہے کہ اللہ کے ساتھی ہی، اللہ کے گروہ ہی ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ فتح کے آخر میں خود گواہی دی، کہا شداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں وہ بہت رحم دل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رحم دل ہیں، ہم ان کا کلیش گناتے ہیں کہ فلاں فلاں سے لڑا، فلاں فلاں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ بحیثیت انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور مفادات کے لیے ایک دوسرے کے، لیکن لڑنے کا مطلب کفر نہیں ہے۔ تو آج ان پاک باز اور مقدس ہستیوں کے متعلق ہم یہ باتیں کرتے ہیں جن کی گواہیاں اللہ دے رہے ہیں۔ اب ہماری ناکامی یا کامیابی کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو جن کے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم ان کے متعلق یہ کہیں کہ وہ اچھے نہیں تھے، تو ہمیں اس بات پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، تم ہمیشہ انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدوں کی حالت میں، یعنی ہمیشہ اللہ کی فرما برداری پہ لگے ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرو کہ ہمارا رب راضی کیسے ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی بات پہ گزرا کہ ہمارا رب کس بات پہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پہ تم دیکھو گے کہ سجدوں کے نشان ہیں، ان کے چہروں پہ عبادات کی چمک ہے۔ بے شک رنگ کالا کیوں نہیں، اللہ نے اس کالے رنگ کو بھی منور کیا ہوا ہے، ان کی نیکی، ان کے تقوی، ان کی طہارت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کی مثالیں تورات میں بھی بیان کی تھی ان کے آنے سے پہلے، کہ میرے نبی کے ساتھی، جو میرا آخری نبی ہوگا اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، یہ صفات ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے انجیل میں بھی یہ فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھیوں کی یہ صفات ہوں گی، کیا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ قرآن میں بھی اللہ نے شہادت دی، انجیل میں بھی دی، تورات کے اندر بھی فرمایا، اور بہت سے یہود اور نصارہ کے علماء صرف ان صفات کو دیکھ کے اور صحابہ کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے کہ یہ صفات تو ہم اپنی کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، چند دن پہلے ایک شخص کی بات سنی، امام ابن تیمیہ کا وہ جو ہے ریفرنس دے رہے تھے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیونکہ یہ صدیوں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو رسول اللہ کے اصحاب کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے یہود کی کتابوں کو کھنگالا ہے جو تورات کے علاوہ ان کے علماء نے لکھی، میں نے عیسائیوں کی کتابوں کو دیکھا، میں ان کے علماء سے ملا،
مجھے یہود اور عیسائیوں میں ایک شخص بھی نہیں ملا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق زبان درازی کرتا ہو۔ بدقسمتی سے اس امت کے اندر ایسے بدنصیب پیدا ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے متعلق ہمیشہ زبان درازی کی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کی مجلس میں اس امت کے سب سے بہترین انسان، جن کی صداقت، جن کی شرافت ایسی مسلم ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنا کردار ایسا نہ پیش کر سکے جو اللہ نے کردار اس انسان کو دیا تھا، ان کا نام ابو بکر ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عثمان تھا، ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ بکر کا مطلب ہے جوان اونٹ۔ ان کی غیر متزلزل اور کاروباری زندگی میں ثقافت اور زندگی کی شرافت اور ان کا کسی بات میں اٹل فیصلے کی وجہ سے ان کی کنیت ابو بکر رکھی کہ یہ بکر کا باپ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام ابھی نہیں آیا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سب لوگ گمراہ تھے۔ نبی کریم نے 3 لوگوں کا نام لے کے کہا، اگر جاہلیت کے کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے وہ 3 ہیں۔ ایک ورقہ بن نوفل تھے، یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ عیسائی مذہب، لیکن یہ اللہ کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے کہ میرا رب کون ہے۔ ایک زید تھے، یہ حضرت عمر کے چچا تھے، اور ایک قس بن سعدہ تھے۔ ان کا نام لے کے رسول اللہ نے فرمایا، لیکن جب ہم تاریخ اسلامی پڑھتے ہیں تو اس میں اور بھی کئی لوگ سامنے آتے ہیں جو جاہلیت کے اندر بھی، جنہوں نے کبھی وہ کام نہیں کیا تھا جو جاہلیت کے اندر لوگوں کی مجلسوں کا مین معاملہ ہوتا تھا۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر تھے۔ آپ دیکھیں، عرب کی کوئی بھی ایسی مجلس، کوئی ایسا کھانا نہیں تھا جس میں شراب نہ ہو۔ حضرت ابو بکر کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو نہیں پیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں ابھی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، میں نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا جو شراب کے نشے میں دھت تھا اور اپنے پخانے کو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کے قریب کرتا، پھر بدبو آتی تو پیچھے کر دیتا۔ میں نے جب اس غلاظت کو دیکھا تو اس دن میں اپنے آپ کو سمجھا دیا کہ میں زندگی بھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پیوں گا؟ یہ اپنی شرافت، اپنے منصب، جو اللہ نے عزت اور شرف دیا تھا، میں اسے داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کہتے ہیں دوسری بات، اس زمانے میں 360 بت تھے جو بیت اللہ میں رکھے، وہ سارے کے سارے لوگ لات منات عزا کو پوجتے تھے، اللہ کو فراموش کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میرا باپ ابو قحافہ مجھے بت خانے میں لے کے گیا اور مجھے کہنے لگا یہ ہمارے معبود ہیں، ابو بکر ان کی عبادت کرو۔ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے نکل آئے۔ جب میرا باپ چلا گیا، میں ایک بت کے پاس گیا، اسے کہا مجھے کھانا چاہیے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دل میں سوچا جو میری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، میں اس کی عبادت کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے کے پاس کہتے ہیں میں گیا، میں نے اسے کہا مجھے ایک لباس چاہیے، لیکن اس نے مجھے لباس نہ دیا۔ میں نے کہا جو میری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، میں اس کی عبادت کیوں کروں؟ پھر کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس جا کے میں نے ٹھوکر ماری تو وہ گر پڑا۔ کہا میرا رب ایسا تو نہیں ہو سکتا، مجھے معلوم نہیں رب کون ہے، لیکن ان کو رب تسلیم میں نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے فرمایا میں نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی بت کی پوجا نہیں کی تھی۔ تیسرا گناہ جس میں ہر انسان ملوث تھا وہ بدکاری اور زنا تھا۔ سیدنا ابو بکر وہ شریف النفس انسان تھے جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی یہ عمل نہیں کیا تھا۔ اب یہ ایسی فطرت تھی جو اللہ رب العزت نے انہیں ایسے وقت میں بھی جب معاشرے کے یہ وصف سمجھا جاتا تھا، مردانگی سمجھی جاتی تھی، اور ہر کھانے کی زینت جس کو تصور کیا جاتا تھا، سیدنا ابو بکر اس کے نزدیک نہیں گئے۔
تو آج جو شخص سیدنا ابو بکر پہ الزام لگاتا ہے اسے ذرا سوچنا چاہیے کیا اس کی زندگی کا کردار ایسا ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی؟ کیا وہ ان باتوں پہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی بڑی پاکیزہ اور صاف ہے؟ اللہ نے ان کا کردار ایسا بنایا جن سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فطرتاً ان کے بچپن اور جوانی ہی الگ بناتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے تھے، جو بھی مسلمان ہوتا اس کی وہ غلطیاں گناتے کفار انہیں، جس طرح آج ہم بھی کوئی تائب ہو تو کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی۔ حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کفار ان کی غلطیوں کا احساس دلاتے، لیکن جب ابو بکر مسلمان ہوئے تھے تو کوئی شخص آپ کی زندگی پہ انگلی نہیں اٹھا سکا کہ ابو بکر نے جوانی بچپن میں یہ غلطی کی، کسی کا مال رکھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کچھ کیا، ایسا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ پہ ایمان لے آئے اور آج اس بات کو تان و تشنیع کا ذریعہ بنایا، شکوک کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، جی پہلے فلاں مسلمان ہوئے تھے، فلاں ہوئے تھے، جبکہ ائمہ محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کی ازواج میں سیدہ خدیجہ پہلی مسلمان تھی، آپ کے گھر کے بچوں میں سیدنا علی پہلے مسلمان تھے، آپ کے غلاموں میں زید بن حارثہ پہلے مسلمان تھے، اور آپ کے گھر سے باہر جو پہلا مسلمان ہوا تھا وہ یہ سیدنا ابو بکر تھے۔ اب کون 5 منٹ پہلے، کون 5 منٹ بعد، یا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد، یہ کہیں کسی روایت میں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ باتیں کر کے لوگوں کو شکوک میں مبتلا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ چونکہ شروع سے مسلمان تھے اس لیے انہیں یہ کہنا چاہیے، جو پہلے مسلمان نہیں تھے انہیں یہ کہنا چاہیے۔ بھئی کس نے حق دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن عاص آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہیے، ہاتھ کیجئے۔ جب آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی میں ایک بات پوچھنا، شرط پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی زندگی میں بہت خطائیں کی ہیں، بہت ظلم و ستم ہوئے ہیں، کیا اللہ وہ سب کچھ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اسلام لانے سے ہی سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ جب اللہ اسلام لانے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں تو ہم کون لگتے ہیں کہ کسی کی پہلی زندگی کو گنے کہ وہ کیسی تھی؟ تو یہ شکوک ڈالے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ بات آپ نے زندگی کی آخری ایام میں بتائی جب یہ سارا کچھ ہو چکا۔ کہتے ہیں میں شام ایک تجارتی سفر پہ تھا، مجھے وہاں ایک خواب آئی، اور وہ خواب کئی دفعہ آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی شخص بتاؤ جس سے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ شام کے اندر ایک بحیرہ راہب تھا، جس نے جب رسول اللہ بھی شام گئے تھے نا تو اس نے پہچان لیا تھا، جبکہ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ کہنے لگے یہ شخصیت جب یہ چلتے ہیں تو ان کے اوپر بادل سایہ کر کے چلتے ہیں، یہ ضرور اللہ کے نبی ہوں گے۔ یہ اس نے اس وقت بتایا تھا۔ اس بحیرہ راہب کو کہا اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی خواب کی تعبیر بتائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے اپنی خواب بیان کی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ کہا کس قوم سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا میری قریش سے میرا تعلق ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکے کے رہنے والا ہوں۔ کہا پھر سن تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری قوم سے اللہ نبی کو مبعوث فرمائیں گے اور اللہ تمہیں ان کا وزیر بنائے گا، اور اس کے بعد تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد تو ان کا خلیفہ بنے گا اور مرنے کے بعد بھی تم ان کا ساتھی رہے گا۔ یہ کہتے ہیں جب اس نے مجھے بات بتائی تو میں نے اپنے دل کے اندر رکھ لی، میں زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔
اور یہ باتیں ایسے نہیں ہو جاتی میرے پیارے بھائیوں. خواب ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا علم ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کو ایسی خواب دکھاتا ہے جو آنے والے وقتوں کی نشاندہی کر دیتی ہے. بعض اوقات خواب جھوٹی بھی ہوتی ہے اور ذہنی پراگندگی کی وجہ سے آتی ہے، لیکن نبی کریم نے فرمایا میرے جانے کے بعد وہی ختم ہو جائے گی، آپ کے پاس سچی خواب ایک رہ جائے گی جو تمہاری اچھی رہنمائی کر سکے گی. آپ دیکھیں یہ اتنا مشکل اور سخت علم ہے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کو خواب آئی. خواب یہ آئی، کہنے لگی کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خواب آئی کہ دنیا کے انسان، درندے، پرندے، چرندے سارے میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں. بہت سخت پریشان ہوئی. اس نے بغداد کے علماء کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے. کوئی معقول تعبیر پیش نہ کر سکا. اس نے اپنی ایک لونڈی کو محافظوں کے ساتھ بھیجا، جاؤ مدینہ منورہ میں امام مالک کے پاس، ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ. وہ گئی. اس نے کہا مجھے یہ خواب آئی ہے. کہا میرا نام نہ لینا. اس نے امام مالک سے کہا مجھے یہ خواب آئی ہے. تو امام مالک نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں لونڈی ہوں فلاں کی. کہا تجھے یہ خواب نہیں آ سکتی، جھوٹ بول رہی ہو. واپس آ گئی. کہا امام مالک نے مجھے یہ کہا ہے. پھر اس نے اپنے امراء کی بیگمات کو بھیجا کہ تم جاؤ جا کے کہو ہمیں یہ خواب آئی ہے. وہ گئی. امام مالک نے ان سے بھی پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم فلاں فلاں سردار کی میں بیگم ہوں، فلاں وزیر کی بیگم ہوں، مجھے یہ خواب آئی ہے. انہوں نے کہا تم بھی جھوٹ بول رہی ہو، تجھے یہ خواب نہیں آ سکتی. پھر جب سچ بتایا گیا کہ یہ ملکہ زبیدہ کو خواب آ رہی ہے تو کہا اب تم نے سچ بولا ہے. اللہ ملکہ سے ایک ایسا کام لے گا جس سے انسان ہی نہیں پرندے، درندے، چرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے. پھر اس کی خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے دریائے فرات سے ایک نہر نکالی جسے نہر زبادہ کہتے ہیں. یہ زمین سے اوپر ہے، تقریباً 3 فٹ اوپر ہے، اور یہ پکی نہر بنی ہوئی ہے. اس کا پانی اب سے 50 سال تک پیچھے تک، صدیوں تک یہ عرفات میں آتا رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. یہ آپ خواب کی تعبیر ہے. اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کو رہنمائی بھی کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جو خواب آئی، آپ نے خواب کی تعبیر بادشاہ کی پیش کی تو اللہ نے عزیز مصر بنا دیا انہیں بھی. تو علی ھذا القیاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بحیرہ رحب نے یہ بات بتائی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں رکھ لی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے تو میرے بھائیو اس کے بعد جو بہترین لوگ مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر کے دوست تھے. حضرت ابوبکر روزانہ اپنے کسی نہ کسی دوست کو پکڑ کے لاتے. آپ سب سے پہلے زبیر بن عوام جو آپ کے تاجر دوست تھے انہیں پکڑ کے لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے. پھر حضرت عثمان بن عفان یہ حضرت ابوبکر کی وجہ سے مسلمان ہوئے. حضرت زید یہ حضرت عمر کی وجہ سے، حضرت سعید یہ حضرت ابوبکر کی وجہ سے مسلمان ہوئے. جو عشرہ مبشرہ ہیں حضرت عمر کے علاوہ یہ سب کے سب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے. یہ پہلے لوگ مسلمان ہیں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کی دعوت کے بعد سیدنا ابوبکر کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کو مسلمان کیا تھا. تو یہ شخصیت وہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال اور ان کی معاونت نے مجھے فائدہ پہنچایا اور کسی کا اتنی معاونت نہیں ہوئی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ہر بندہ جو مجھ پہ ایمان لایا ہے میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا، میں نہیں دے سکا. اس شخصیت کے متعلق ہم انگلیاں اٹھائے جن کی ساری زندگی اللہ کے نبی کی حفاظت میں گزری ہے.
آپ دیکھیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے بل ڈال کے گلا دبایا جا رہا تھا. سیدنا ابو بکر کو پتہ چلا، بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے انہیں کہتے ہیں اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، آپ ایک ایسی شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ انہوں نے انہیں چھوڑا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کو چھوڑ کے ان کے گلے میں کپڑا ڈال دیا. اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. جب گھر والے اٹھا کے لے گئے، مدت کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے، جب ہوش آئی تو سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا، یہ نہیں کہ میں کہاں ہوں، میرے معاملات کیا ہیں. کہا مجھے رسول اللہ کا بتاؤ، ان کی کیا کیفیت ہے. جنہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، اپنے معاملات کے متعلق نہیں سوچتے، جنہیں اپنی زندگی سے زیادہ پیاری زندگی رسول اللہ کی ہے، آج ان کے ایمان کے متعلق ہم گفتگو کریں، ان کے متعلق کہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے لوگوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کے آپ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جانے لگے. جب یہ برق الغماد کے پاس پہنچے تو ابن دغنہ جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا وہ ملا. اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو اپنے خاندان کو لے کے؟ کہا مکے کے لوگ تنگ کر دیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، مجھے انہوں نے نکال دیا ہے. ابن دغنہ نے کہا جس بستی میں ابو بکر کو نکال دیا جائے کیا اس بستی اس لائق ہے کہ وہاں رہا جائے؟ کہا انک تکسب المعدوم وتصل الرحم. ابو بکر تم تو محتاجوں کی مدد کرنے والے ہو اور تم تو صلہ رحمی کرنے والے ہو. وتحمل القل، تم بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو. وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرنے والے. وتعین علی نوائب الحق، یہ وہ ساری صفات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو آپ گھبرا کے گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا تھا زملونی زملونی زملونی، مجھے کملی اڑا دیجئے، کملی اڑا دیجئے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو سیدنا خدیجہ نے یہی کلمات رسول اللہ کے متعلق کہے تھے جو ابن دغنہ نے سیدنا ابو بکر کے متعلق کہے. انک تقسم المعدوم وتصل الرحم وتحمل القل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق فانا لک جار ارجع واعبد ربک ببلدک. میں تمہیں اپنی حفاظت میں لیتا ہوں، چل واپس اپنے شہر میں، تم اب جس رب کی چاہے عبادت کر، میں دیکھتا ہوں کون تیری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. یہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے 13 سال تک مکی زندگی کے اندر رسول اللہ کی رفاقت میں جس وفاداری کا ثبوت دیا. جس دن رسول اللہ نے ہجرت کا حکم ہوا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، گرمی اپنی عروج پہ تھی، رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے. کہنے لگے، آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھ سے ایک سیکرٹ بات کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھیج دے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ بلا تامل بات کیجئے، ان میں کوئی بھی نہیں جو آپ کی سیکرٹ بات کو لیک کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا. تو ابو بکر نے فوراً، یہ معلوم تھا کہ یہ بہت مشکل امر ہے، کیونکہ مکے والوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات نعوذ باللہ رسول اللہ کو شہید کر دینا ہے. تو انتہائی سخت وقت میں کہا کیا مجھے آپ کا ساتھ مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے. اس وقت تک سینکڑوں لوگ مسلمان تھے، سلیکشن اللہ نے کی کہ اگر کوئی وفاداری کا حق ادا کر سکتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر تو ہی میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے۔ میرے باپ رونے لگے تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ خوشی کے میں بھی کوئی انسان روتا ہے۔ آپ بے اختیار رونا شروع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان نے حق ادا کیا ہجرت کے وقت آپ کی حفاظت کا۔ آپ مکہ سے نکل کے، جن لوگوں نے غار ثور کو دیکھا ہوا ہے، جب یہ چڑھائی چڑھتے ہیں تو تقریباً 3 کلومیٹر اوپر جانا پڑتا ہے۔ اوپر جا کے یہ غار ہے، یہ وہاں جا کے چھپے، اور غار کے اندر وہ لوگ آپ کے نشان قدم دیکھتے ہوئے غار کے دھانے پہ پہنچ گئے تھے۔ لیکن جب اللہ کسی کی حفاظت کا خود ذمہ لے لے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو نقصان دے سکے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے سر پہ ہیں، آپ غار ثور کے اندر جائیں گے نا تو اس کا دہانہ ایسے اوپر ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ؟ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے سورۃ توبہ کی آیتیں اتار دی کہ وہ جو دو تھے، یعنی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر، ان دونوں کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سارا دن مکے والوں کی خبریں سنتے اور رات کو جا کے پہنچاتے۔ ان کا غلام عامر بن فہیرہ سارا دن ارد گرد بکریاں چراتا، رات کو ان کو دودھ پہنچاتا۔ اور میرے عزیز بھائیو، ان ساری چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ سعودی عرب میں، یعنی پچھلے سال میں گیا تو دمام کے اندر انہوں نے ایک نمائش لگائی ہوئی تھی، اور انہوں نے پورا وہ جو ہے نقشہ بنایا ہوا تھا رسول اللہ کی ہجرت کا، معبد کا خیمہ، رستے میں صحرا، اور آنے والے واقعات اور ان کی تصاویر، اور وہ ساری ڈاکومنٹری بنائی ہوئی تھی۔ بچوں کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ہم یا اپنے بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں یا انڈین اور پاکستانی ڈرامے دکھاتے ہیں، وہ لوگ رسول اللہ کی سیرت کو ڈاکومنٹری بنا کے دکھاتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں آ جائے کہ ہمارے نبی نے کن حالات میں اسلام کی دعوت دی تھی۔ وہاں جتنی ایگزیبیشن لگتی ہیں یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ فلاں عمل کیسے کیا تھا، اور اس کی ڈاکومنٹری سامنے پریکٹیکلی بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ اور یقین جانیے، جو ہم نے بچپن میں پڑھا اساتذہ سے، جب وہاں سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، ایک کمرے سے نکلتے دوسرے میں داخل ہوتے تو وہاں دوسرا عمل، اور ہمیں سارا ذہن میں گھومتا، وہ سارا منظر ہمارے ذہن میں گھوم جاتا کہ یہاں رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہاں رسول اللہ نے یہ کہا، یہاں فلاں شخص نے آپ کو روکا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور اس کے قدم زمین میں دب گئے۔ یہ ساری باتیں حضرت ابو بکر اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ جب مدینہ منورہ پہ پہنچے تو پہلا معرکہ حق بدر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ اگر کوئی چھتری بن کے آپ کی حفاظت پہ مامور تھے، جن لوگوں نے مقام بدر دیکھا ہوا ہے انہیں معلوم ہے، اب وہ عریش جہاں رسول اللہ کا خیمہ لگا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور نیچے سارا میدان ہے، اور عریش کے اندر اس خیمے کے اندر اگر رسول اللہ کے باڈی گارڈ یا محافظ کوئی تھے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد احد کا معرکہ ہوا، رسول اللہ کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ وہ آپ کے سر پہ پہنچ کے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کرتے تھے، تو سیدنا ابو بکر نبی کریم کے جسم مبارک کے اوپر لیٹ گئے کہ مجھے قتل کرو، رسول اللہ کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کیا ایسا شخص جس نے ساری زندگی وفاداری کا حق ادا کر دیا اور رسول اللہ اس کی وفاداری کو تسلیم کرتے ہیں، آج کا ایک کمینہ اور بے غیرت شخص اس شخص پہ انگلی اٹھائے تو کیا اللہ کی نظروں میں وہ مغضوب نہیں ہوگا؟ کیا وہ رسول اللہ کا سامنا کر سکے گا؟
قربانی کی یہ داستانیں دنیا کے کسی انسان میں نہیں دیکھ سکتے جو سیدنا ابو بکر نے جناب محمد الرسول اللہ کے لیے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک پلڑے میں سیدنا ابو بکر کا ایمان رکھ لیا جائے اور دنیا کے جتنے انسان ہیں ساروں کے ایمان کو دوسرے پلڑ میں رکھ لیا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا۔ یہ سیدنا عمر نے گواہی دی تھی، حالانکہ وہ مقابلے میں کمپیٹیٹر تھے، ان کے دل میں خواہش تھی کہ کبھی میں سیدنا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ جب جنگ تبوک کا معاملہ آیا میرے بھائیوں، نبی کریم نے فرمایا کہ یہ عسرت کا، پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، یہ سختی کا وقت ہے، سب لوگ فنڈز مہیا کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج زندگی میں اتنا مال میرے پاس نہیں تھا جتنا آج میرے پاس ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں اپنا آدھا مال لے کے رسول اللہ کی خدمت میں چلا گیا، ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں۔ رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ہی فخر سے اطمینان سے کہا اللہ کے پیارے حبیب میں آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک چادر کے اندر یا بعض روایت میں رومال کے اندر حضرت ابو بکر صدیق مال لے کے آ گئے۔ آپ نے آپ کے سامنے رکھا۔ نبی کریم نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ آپ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج درم دینار سے بڑھ گیا۔ درم آپ یہ سوچ لیں کہ 1 روپیہ، دینار 1,00,000 روپیہ۔ کہا آج درم دینار سے بڑھ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ مال کم ہے لیکن سارا لے کے آ گئے۔ کہا آج میرے گھر میں یہی کچھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت دنیا کے سارے مال متاع سے زیادہ عزیز تھی۔ میں وہ لے کے نہیں آیا، میرے گھر میں میری ذات میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت انشاءاللہ موجود ہے اور موجود رہے گی۔ میرے بھائیو سیدنا ابو بکر وہ شخصیت ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ جو بہت بڑی مصیبتیں ہیں ان میں ایک مصیبت میرا دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے، آپ کا وقت آ گیا، آپ نے رفیق الاعلیٰ کی رفاقت کو قبول کر لیا، تو مدینے میں ایک کوحرام مچ گیا۔ مسجد نبوی بھر گئی لوگوں سے۔ جس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ گئے، تو سیدنا عمر جیسے بھی اپنے حواس پہ قابو نہ رکھ سکے، تلوار نکال کے کہنے لگے جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابو بکر مدینے سے باہر صح مقام پہ اپنے گھر میں، اس دن رسول اللہ کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ آپ نے سوچا چلو میں گھر سے ہو آؤں۔ آپ اپنے گھر سے جب واپس آئے تو یہ اندناک خبر سنی کہ مدینے میں ایک کوحرام مچا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ہر شخص وہ ایسے ہے جیسے بالکل غنودگی میں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی۔ آپ سیدھے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں۔ نبی کریم کے اوپر ایک دھاری دار یمنی چادر ہے۔ آپ نے نبی و مکرم کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب، جو موت آپ پہ آنی تھی آ گئی، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی موت نہیں۔ پھر واپس آتے ہیں اور آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھوں گا، جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صرف 2 لوگ تھے جو اپنے ہوش و حواس میں تھے، ایک سیدنا ابو بکر اور ایک نبی کریم کے چچا سیدنا عباس، وگرنہ سب لوگ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ اتنا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کا۔
آپ ممبر پہ آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب ممبر پہ آ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تو سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی جو چوتھے پارے میں آتی ہے، جس میں رسول اللہ کا نام لے کے کہا گیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے۔ افإن مات، اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو بھی اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ شکر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ جب یہ آیت سنی تو سب پہ ایک دم سختہ طاری ہو گیا، یہ تو واقعتاً یہ معاملہ ہو چکا۔ پھر آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اس کا رب فوت ہو گیا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص جہاں پھرتا اور یہی کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ دلاسا امت کو حوصلہ دینے والے سیدنا ابو بکر کی ذات تھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر جتنے دروازے ہیں سب کو بند کر دینا، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو بیمار ہوئے، اور 8 ربیع الاول کو جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ نقاہت میں آپ کو جانے نہ دیا گیا، 3 دفعہ ہوش میں آئے، تینوں دفعہ پوچھا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں پڑھی، لوگ آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ وضو کر کے اٹھنے کی کوشش فرماتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بابا وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کے نماز کو ادا نہیں کروا سکیں گے۔ جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا یوسف کے بھائیوں والا معاملہ نہ کرو، یوسف والیاں نہ بنو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے علاوہ میرے بعد کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کی بیماری کی حالت میں 17 نمازیں سیدنا ابو بکر نے پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ تسلیم کرے گا نہ مسلمان تسلیم کریں گے کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق تھے جن کے متعلق آج یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت زبردستی لے لی، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ اللہ نے انہیں عطا کی، محمد الرسول اللہ کی وصیت پہ ملی، اور اللہ رب العزت نے ان سے جو کام لیا آپ نے وہ سارے فتنوں کو ختم کیا، مسلمانوں کے لیے رستہ ہموار کیا، امن و امان کو قائم کیا۔ پھر سیدنا عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی فتوحات ہوئی، پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی۔ تو آئندہ مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے متعلق گزارشات کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق مجھے اور آپ کو کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان جیسا یا ان کے طریقے کے مطابق ہوا تو تمہیں ہدایت یافتہ مانوں گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، جو ان کے رستے کو چھوڑے گا میں اسے بدبخت سمجھوں گا، وہ کبھی بھی خوش بخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنے اسلاف کی عزت، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان پاک باز لوگوں کے رستے پہ چلائے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ جنت ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، اگر ہم ان کے قدموں میں گئے تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔